अजीज तलबो तलबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस समन और हम इस वीडियो में नेशनल बुक फाउंडेशन उर्दू जमात सेशन के चौथे सबक जिसका काम उसी को साझे का आगाज करेंगे। ये सबक पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, मश्क में दिए गए सवालात का जवाब दे सकें, अखबारात में दी गई तहरीर को आसानी और रवानी से पढ़ सकें, इबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात जान सकें, दिए गए उन्वान पर कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें। इस सबक में मौजूद हम ग्रामर भी करेंगे। इसमें हम इसम के इक़साम को पहचान सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए पढ़ने से पहले चंद अहम बातें जान लेते हैं। क्या आप इख़बारात और रसाइल और जराइद का मुताला करते हैं? जी हाँ, हम इख़बारात और रसाइल का मुताला करते हैं। इख़बारात और रसाइल में शाया होने वाले मालूमाती मज़ामीन इल्म में इजाफ़े का बाइस बनते हैं। अगर आपको किसी भी मौजू पर मज़मून लिखना हो तो इख़बार का मुताला इसे आसान बना देता है। बच्चों, अगर आप भी इख़बारात और रसाइल की आदत डाल लेंगे तो ये आपकी तालीमी काबिलियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए बताइए, क्या आपको बच्चों के सफ़े पर छपने वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं? कहानियाँ तो सबको पसंद होती हैं। जी हाँ, बच्चों के सफ़े पर छपने वाली कहानियाँ हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये सबक आमोज़ और बहुत ही दिलचस्प होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लोक कहानी किसे कहते हैं? चलिए इसको जानते हैं। लोक संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं दुनिया या जहान। वो कहानी जो अवाम के ख्यालात की तर्जुमानी करते हुए एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते लोक कहानी कहलाती है। इन कहानियों का ताल्लुक आम इंसानों से ज़्यादा होता है और ये कहानियाँ आम तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं होती। ये कहानियाँ दिलचस्प होने के साथ साथ अपने अंदर कोई ना कोई अखलाकी सबक और नसीहत भी लिए होती हैं। नीचे दिए गए चंद अहम अल्फाज को हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और इसके मायने भी करेंगे। पहला लफ्ज़ है, इसे हम पढ़ेंगे शानो शौकत। इसके मायने हैं रोबो दबदबा। नंबर 2 है, इसे हम पढ़ेंगे सींग दिखाना। इसके मायने हैं गुस्सा दिखाना या डराना। उसके बाद है पछताना, यानी कि अफसोस करना। फिर है ऐश, यानी मज़ा करना। नंबर 5 है चहकना। इसके मायने हैं खुश होना। नेक्स्ट है थर थर कांपना, यानी खौफज़दा हो जाना। और आखिरी लफ्ज़ है, इसे हम पढ़ेंगे इदराक, यानी फ़हम या अकल। चलिए सबक शुरू करते हैं और किसी एक इबारत की तशरीह करते हैं, साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी करेंगे। शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। इसके पास एक घोड़ा और एक बैल था। घोड़े पर वो सवारी करता और बैल को बैलगाड़ी में जोत कर खेतों से चारा लाता। जोतना यानी बैलगाड़ी के साथ लगाकर या बांधकर। इसके अलावा मंडी में सब्जियां और अनाज ले जाने के लिए भी बैलगाड़ी इस्तेमाल करता था। मंडी जहाँ से सब्जियां वगैरह लेकर जाते हैं। फिर हल भी चलाना पड़ता था। इस तरह बैल को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, जबकि घोड़े की शानदार जिंदगी देखकर बैल रश्क करता था। एक रात बैल की रस्सी खुल गई और वो दूर बंधे हुए घोड़े के पास चला गया। वहां जाकर घोड़े से कहने लगा, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो ठाठ ही निराले हैं। दोनों वक्त की मालिश से तुम्हारा जिस्म चम चम करता रहता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं। फिर मालिक के साथ इधर उधर घूमने फिरने भी जाते हो। एक मैं हूँ कि दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है।
اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ اس عبارت میں مشکل لفظ ہیں شان و شوکت یعنی عزت، چمچم کرنا یعنی چمکنا، رشک کرنا اس کے معنی ہیں یعنی کہ کسی کی خوبی دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں بھی یہ خوبی حاصل ہو جائے۔ ٹھاٹ اس کے معنی ہیں شان و شوکت۔ اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا اور بیل تھے۔ وہ گھوڑے کو سواری کے طور پر استعمال کرتا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ بیل کو وہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، چارہ لانے کے لیے، سبزیاں لانے کے لیے اور اناج لانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ گھوڑے کی اتنی شاندار زندگی دیکھ کر بیل کو بہت رشک آتا تھا۔ ایک رات بیل کی رسی کھلی تو وہ گھوڑے کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہارے تو ٹھاٹ ہی الگ ہیں، مطلب کہ تمہارے تو رہنے سہنے کے طریقے ہی الگ ہیں۔ مالش ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمہارا جسم چمک اٹھتا ہے، تمہیں کھانے کو چنے بھی اچھے ملتے ہیں اور تم مالک کے ساتھ خوب گھومتے پھرتے بھی ہو۔ سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی، میں جیسا کہوں تم ویسا کرو تو تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتے ہو۔ بیل نے بے تابی سے کہا، جلدی جلدی بتاؤ گھوڑے بھائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے، کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ اس عبارت میں مشکل لفظ ہے اترانا یعنی کہ غرور سے بولنا، بے تابی یعنی کہ بے چینی سے کہا، سینگ دکھانا خوب ڈرانا۔ دوسرے دن جب کسان کے نوکر بیل کو کھیتوں پر کام کے لیے لینے گئے تو دیکھا کہ بیل کھلا پھر رہا ہے۔ انہوں نے بیل کو پکڑنے کی کوشش کی تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا شور مچایا کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے، یعنی ان کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ ڈر کر بھاگے بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بتایا۔ ماجرا یعنی قصہ بتایا۔ کسان نے بیل کی حالت دیکھی تو کہا، لگتا ہے بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے سے بیمار پڑ گیا ہے۔ مشقت کو بھی محنت کہتے ہیں۔ بیل کی جگہ آج سے گھوڑے کو ہل میں جوتا جائے گا، یعنی اس کو ہل کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جب تک بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی، دن بھر کھیت میں جتا رہتا یعنی لگا رہتا۔ کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت دور ہو گئی۔ کوڑے یعنی کہ ڈنڈے کھا کھا کر یا مار کھا کھا کر وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ پچھتانا یعنی کہ افسوس کرنا۔ ایک دن گھوڑا موقع پا کر بیل کے پاس گیا تو بیل چہکتے ہوئے گھوڑے سے مخاطب ہوا، واہ دوست، کیا مشورہ دیا تم نے، میں تو قسمت سے راجہ ہو گیا، یعنی کہ میری زندگی راجاؤں جیسی ہو گئی، اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور ہر وقت ہرا ہرا تازہ چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا بھانپ گیا، یعنی کہ سمجھ گیا کہ بیل کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں۔ گھوڑے نے دل ہی دل میں سوچا، اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اس کا سارا کام اسے کرنا پڑے گا، جو اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، یعنی جس کو جو کام آتا ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہی بیل سے کہا، ادراک یعنی عقل و فہم سے، دوست بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مالک تمہیں ایک کسائی کو بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور اپنے کام پر واپس آ سکو۔ اگر اب بھی تم نے کام سے بچنے کے لیے بہانے بنانے کی کوشش کی تو کسائی سے اچھی رقم وصول کر کے تمہارا قصہ تمام کر دے گا۔ تمام یعنی ختم کر دے گا۔
یہ سنتے ہی بیل تھر تھر کانپنے لگا، یعنی خوف زدہ ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے بھائی، اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، یعنی کہ اس مسئلے کا حل نکالو، میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا، تیر نشانے پر لگنا؟ موقع دیکھ کر اس نے صحیح جگہ پر بات کر دی کہ کل سے بیمار ہونے کا بہانہ مت کرنا، مالک کو تم صحت مند لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ دوسرے دن بیل کو بھلا چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت پر بلوا لیا، بھلا چنگا یعنی صحت یاب دیکھ کر، اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک کسان کے پاس ایک گھوڑا اور بیل تھا۔ گھوڑے پر وہ صرف سواری کرتا اور دن کے لیے بیل سے وہ سارے کام لیتا تھا۔ بیل کو گھوڑے کی زندگی پر رشک محسوس ہوا اور گھوڑے سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ گھوڑے نے اسے مشورہ دیا کہ جب مالک کے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم عجیب و غریب حرکتیں کرنا، ان کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ بیل نے گھوڑے کے مشورے پر عمل کیا۔ مالک سمجھا کہ بیل بیمار ہو گیا ہے، اس نے سارا کام گھوڑے سے لینا شروع کر دیا۔ گھوڑے نے کام سے جان چھڑانے کے لیے بیل سے کہا کہ مالک تمہیں کسائی کو بیچنا چاہتا ہے کیونکہ تم اب اس کے کسی کام کے نہیں رہے۔ بیل ڈر گیا اور کہا کہ مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ گھوڑے نے کہا کہ جب نوکر تمہیں لینے آئے تو تم الٹی سیدھی حرکتیں مت کرنا، تب تمہیں مالک نہیں بیچے گا۔ اور آخر میں گھوڑے نے توبہ کی کہ وہ اب کسی کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ مشق کا پہلا سوال کرتے ہیں۔ سوال ہے، بیل کیوں پریشان تھا؟ جواب ہے، بیل اس لیے پریشان تھا کیونکہ وہ سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا تھا۔ منڈی سے سبزیاں اور اناج لانے کے لیے بھی اسی کا استعمال کیا جاتا تھا اور کھیتوں کا سارا کام کرتا تھا، اور تھک کر جب شام کو جب گھر واپس آتا پھر بھی کھانے میں اسے روکھا سوکھا چارہ ہی ملتا تھا، اسی لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اگلا سوال ہے، گھوڑے نے بیل کی پریشانی سن کر اسے کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے، گھوڑے نے بیل کو مشورہ دیا کہ کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا، منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا، بس پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ گھوڑے کی کس بات پر بیل تھر تھر کانپنے لگا؟ جواب، گھوڑے نے بیل سے کہا، دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مالک تمہیں ایک کسائی کو بیچنا چاہتا ہے کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے۔ سوال نمبر ڈال، گھوڑے نے کس چیز سے توبہ کی؟ جواب، گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے کہ وہ اب کبھی بھی کسی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ سوال نمبر واو، اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو بلا مقصد غلط اور ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ سبق تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، چلیے کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسان کے پاس ایک ڈیش اور ایک بیل تھا۔ کہانی آپ نے پڑھی، کسان کے پاس بیل کے علاوہ دوسرا کون سا جانور تھا؟ گھوڑا۔ کسان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک بیل تھا۔ نیکسٹ، بیل کو سارا دن ڈیش میں کام کرنا پڑتا تھا۔ بیل کو سارا دن کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا۔ گھوڑے نے بیل کو ڈیش مشورہ دیا۔ گھوڑے نے بیل کو صحیح مشورہ دیا تھا یا غلط؟ جی، گھوڑے نے بیل کو غلط مشورہ دیا۔ اگلا ہے، نوکروں نے
डैश को सारा माजरा सुना दिया। नौकरों ने मालिक को सारा माजरा सुना दिया। नेक्स्ट है, बैल की जगह डैश को हल चलाना पड़ा। गलत मशवरे के बाद बैल की जगह किसको हल चलाना पड़ा था? जी हाँ, बैल की जगह घोड़े को हल चलाना पड़ा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब को मुंतखब करें। नंबर 1, बैल की हालत देखकर किसान के दिल में ख्याल आया कि बैल ऑप्शंस बूढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया है या काहिल हो गया है। सही जवाब है बीमार हो गया है। नंबर 2, छक्के छूट जाना से मुराद बैठ जाना, रोने लगना, भाग जाना या चीखो पुकार करना। इसका सही जवाब है भाग जाना। अगला है, बैल के थर थर कांपने की वजह थी। नंबर 1 कसाई, नंबर 2 किसान, नंबर 3 नौकर या नंबर 4 घोड़ा। इसका सही जवाब है कसाई। अगला, तीर निशाने पर लगना का मतलब है। नंबर 1 तीर का दुरुस्त जगह पर पहुंचना, नंबर 2 तरकीब दुरुस्त साबित होना, नंबर 3 दुश्मन का भाग जाना या नंबर 4 सुलह हो जाना। दुरुस्त जवाब है तरकीब दुरुस्त साबित होना। लास्ट, इस कहानी का मरकजी ख्याल क्या है? नंबर 1 घोड़ा बेवकूफ़ जानवर था, बैल से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हल चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये लास्ट है, बिला मकसद मशवरा नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब है बिला मकसद मशवरा नहीं देना चाहिए। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ेंगे। इसमें हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर में हम मायने के लिहाज से इसम की इकसाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसम की इकसाम 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 बनावट के लिहाज से और नंबर 2 मायने के लिहाज से। आपको याद होगा इसम क्या है? इसम किसी नाम, शख्स या चीज़ को कहते हैं। याद रखें, आज की वीडियो में हम मायने के लिहाज से इसम की 2 इकसाम करेंगे। इसम की 2 इकसाम हैं, इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास। इसमें मारफा किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, या ऐसा इसम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें मारफा कहलाता है। आप ये जान लें कि वो चीज़ जो बिल्कुल ख़ास हो या जो बिल्कुल एक हो, उसको हम इसमें मारफा कहेंगे। जैसे ताजमहल, दुनिया में ताजमहल एक ही है, वो इसमें मारफा है। मस्जिद अक्सा, इब्ने मरियम, गारे हिरा, लाल किला वगैरह। तो इसमें मारफा उसे कहते हैं जो ख़ास हो, जिसके जैसा कोई दूसरा और ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ शहर, शहर तो बहुत सारे हैं, तो अगर मैं इसमें कहूँ कि पटना, तो ये एक मखसूस है, तो ये इसमें मारफा हो गया। अगर मैं कहूँ कि इंसान, इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूँ अहमद, तो अहमद इसमें मारफा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि मायने दे इसमें नकरा या इस्म आम कहलाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि वो इस्म जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें नकरा कहलाता है। इस इस्म को हम इसमें आम भी कहते हैं। इस्म नकरा की मिसालें लड़का, लड़की, बिल्ली, चूज़े, मुर्गी, किताब वगैरह। अगर मैं कहूँ लड़का, तो लड़का तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम इसको इसमें नकरा भी कहेंगे, क्योंकि इसमें नकरा हम उसे कहते हैं जो आम हो,
جو کسی بھی عام بندے کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اسم کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ اگلے سوال میں ہے ہم اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی 5 مثالیں دیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ اسم نکرہ کی پہلی مثال لڑکی، اس کا جملہ ہے میں ایک لڑکی ہوں۔ نمبر 2 ہے میز، میرے گھر میں میز ہے۔ نمبر 3 کتاب، مجھے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ نمبر 4 مسجد، میرے گھر کے پاس ایک مسجد ہے۔ نمبر 5 قرآن مجید، میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں۔ یہ اسم معرفہ کی پہلی مثال ہے اور اس کا جملہ۔ نمبر 2 غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے۔ نمبر 2 کراچی، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ اگلا ہے قائد اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی مثالیں دینے کے بعد بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ سوال ہے دراصل کہانی کہتے کس کو ہیں؟ کہانی کا تعارف دیں گے۔ کہانی سے مراد زندگی کا کوئی واقعہ، احوال، بیتی ہوئی بات یا من گھڑت قصے کے ہیں۔ کہانیوں کی کئی قسمیں ہیں، حقیقی اور فرضی، موضوع کے اعتبار سے تاریخی، سائنسی، لوک، مہماتی، معلوماتی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں کو ڈراموں، تصویری کہانیوں، فلموں، کارٹون کے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ چلیے اب کہانی لکھنے کے چند اصول پڑھ لیتے ہیں۔ کہانی لکھنے کے اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 کہانی کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 3 کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 5 کہانی کا عنوان ضرور لکھنا چاہیے۔ اور آخری ہے کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق یا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کہانی کے چند اجزاء بھی ہیں۔ کہانی کے اجزاء نمبر 1 عنوان دیتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ نمبر 2 کردار، اس کہانی میں موجود کردار ہوتے ہیں۔ نمبر 3 واقعات کی ترتیب کہ دراصل اس کہانی میں ہوا کیا ہے۔ نمبر 4 نقطۂ عروج، اور آخری ہے اختتام یعنی کہ اس کا نتیجہ۔ کہانی کو سمجھنے کے بعد اب ہم ایک کہانی لکھیں گے جس کا موضوع ہے لالچ بری بلا ہے۔ جواب، عنوان ہے ایک عجیب و غریب مرغی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی کو ایک مرغی تحفے میں ملی جو کہ ہر روز سونے کا انڈا دیتی تھی۔ وہ آدمی ہر روز وہ سونے کا انڈا بازار لے کر جا کر بیچتا اور پیسے کما لیتا۔ اس طرح وہ چند ہی دنوں میں بہت امیر ہو گیا۔ وہ شخص بہت لالچی تھا۔ وہ روز سوچتا کیوں نہ مرغی کو ذبح کر کے سارے انڈے ایک ہی دفعہ نکال لوں۔ پھر اس نے ایک دن چاقو سے مرغی کا پیٹ چاک کر دیا، یعنی چیر دیا، کاٹ دیا۔ جب اس نے مرغی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ میں سوائے انتڑیوں کے کچھ نہ تھا۔ وہ لالچی شخص سر پیٹ کر رہ گیا اور روز کے ایک انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ سچ کہتے ہیں زیادہ لالچ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے لالچ بری بلا ہے۔ اس مشق کے آخری سوال کی جانب بڑھیں گے۔ سوال نمبر 8، اس سبق میں سے گھوڑے اور بیل کی گفتگو مکالمے کی صورت میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ادا کریں گے۔ مکالمہ یعنی کہ دو بندوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کہتے ہیں۔
اس سبق میں گھوڑے اور بیل کی جو گفتگو ہوئی ہے اسے ہم مکالمے کی صورت میں لکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ گھوڑے اور بیل کا مکالمہ۔ بیل: السلام علیکم گھوڑے میاں۔ گھوڑا: ہاں بھائی بیل بھیا کیسے ہو؟ بیل: واہ بھائی تمہارے تو ٹھاٹھ ہی نرالے ہیں۔ گھوڑا: گھوڑے نے کہا کہ بھیا تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہو۔ بیل: وہ کیسے؟ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ گھوڑا: کل جب تمہارا مالک آئے تو تم عجیب و غریب حرکتیں کرنا اور ڈر کے بھاگ جانا، وہ ڈر کے بھاگ جائے گا۔ بیل: واہ بھائی تم نے تو مجھے بہت اچھا مشورہ دیا، میری تو قسمت جاگ گئی۔ ہماری یہ ویڈیو اور یہ مشق بھی، یہ سبق بھی، چوتھا سبق بھی اپنے اختتام پر پہنچا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو